بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل الجابر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 22 بڑے جھوٹے نبیوں میں سے چھٹے بڑے جھوٹے نبی مغیرہ بن سعید کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو جی دوستو، مغیرہ بن سعید حضرت خالد بن عبداللہ والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد پہلے امامت اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں۔ اگر میں قوم عاد و سمود کے درمیانی عہد کے لوگوں کو بھی چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کو جادو پر بھی پورا عبور حاصل تھا اور یہ بہت سارے جادو طلسمات جانتا تھا جس سے کام لے کر لوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکہ جماتا تھا۔ اس نے بہت ساری جھوٹی پیشن گوئیاں بھی کی تھیں۔ مغیرہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ محمد بن عبداللہ بن حسن مسلم بن امام حسن، جنہیں نفس زکیہ بھی کہتے ہیں، نبی مہدی آخری زماں ہوں گے اور اس طرح پوری روئے زمین پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ مگر مغیرہ کے مرنے کے 26 سال کے بعد جب حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور کے خلاف خروج کر کے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا، تو خلیفہ نے ان کے خلاف ایک لشکر عیسیٰ بن موسیٰ کی کمان میں بھیجا تھا جس میں حضرت نفس زکیہ شہید ہو گئے تھے۔ اس پیشن گوئی کے جھوٹ ہو جانے پر اس کے مریدین کی ایک جماعت اس پر لعنت کرنے لگی اور دوسرے یہ کہ اپنی خوش اعتقادی پر قائم رہے کہ حضرت نفس زکیہ شہید نہیں ہوئے، اور جب حکم ہوگا تو وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ کون شخص تھا جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر کے ہاتھوں ہلاک ہوا، تو اس کا بھی وہ مضحکہ خیز جواب دیتے، وہ ایک شیطان تھا جس نے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی شکل صورت اختیار کر لی تھی۔ حضرت خالد بن عبداللہ جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا، یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مغیرہ اپنی 6 مریدوں کے ساتھ گرفتار ہو کر خالد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خالد نے اس سے پوچھا تو کس چیز کا دعوے دار ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ خالد نے پھر اس کے مریدوں سے پوچھا تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو سب نے ہاں میں جواب دیا۔ خالد نے مغیرہ کو سرکنڈے کی گٹھے کے ساتھ باندھا اور تیل چھڑک کر اس کو زندہ جلا دیا۔ خالد نے جوش میں اس کو آگ کی سزا دی، ورنہ حدیث شریف میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس طرح یہ نبی جو جھوٹا تھا اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کی سپاہیوں میں شامل کرے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ آمین۔ شکریہ۔